کہتا ہوں جو آپ نے وہاں سے جو آپ نے متن پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چوہے کے بارے میں کہ وہ ما ہی اب حرام، یہ حرام نہیں ہے. کس کو آپ حدیث ثابت کریں، کس کو بسند صحیح ثابت کریں. آپ آئینہ کے متعلق کو مانتے ہیں جو اس کو اردو میں، اس کا جواب آپ نے دے دیا. حدیث دکھاؤں گا ابھی. تم چپ کرو نا، تم چپ کرو تاکہ میں پڑھوں. تم جھوٹ نہ بولو، تم چپ کرو تاکہ میں پڑھوں. تم چپ، تو اپنی حدیث تو پڑھنے نہیں دیتے ہو. تو میں بولتا ہوں کھانا ہی بولتے ہیں. اس کے اندر کتا گر رہا ہے، کہتے ہیں اس کو زندہ نکال دیں اور وہ کھا لیں. یعنی کتے سے تو مست ہو گیا ہے، وہ کھا لیں. اب یہ طویلیں کر رہے ہیں اس کو اوپر سے کاٹ لیں، اس کو ادھر سے گرا لیں. یہ ساری آپ کی طویلیں. روایت میں صرف یہ ہے کتے کو چوہے کو وہاں سے نکال لیں اور وہ کھانے کی چیز کھا لیں بسم اللہ پڑھ کے، سارا ہضم کر لو. یعنی گدا بھی کھاؤ، کوا بھی کھاؤ، اور کتے جیسا جانور نہیں، کتا. آپ کو مبارک ہو، اس کا سالن بھی اور چوہے کا سالن اس سے مسجدہ سالن کہیں یا اس کا بنا ہوا کہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا جواب دے رہا. میں اپنا مذہب چینج کرتا ہوں، میں مذہب اپنا چینج کرتا ہوں. اب 2 منٹ خاموش رہنا، ٹھیک ہے، تاکہ میری بات پڑھ دوں اور اس پر بات کر دوں. ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں. انظرار قال سمیت ابا عبداللہ جعفر علیہ السلام یقول ان للقائم غیبۃ قبل ان یقوم قلت ولمذالک قال انه یخاف او ما بیدی الی بطنہ یدی القتل. سورہ کافی ہے، کتاب الحجت، باب الغیبت کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ بچپن ہی میں جو ہے وہ قتل کے خوف سے جو ہے بھاگ گئے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے متعلق آپ جتنا پیش کر لینا، میں نے پہلے کہہ دیا. پہلی تو بات، میرا سوال صرف اتنا تھا، دیکھیں عزیزو، صرف اتنا تھا. میری بات تو پوری ہونے دیں، میری بات پوری ہونے دیں نا، میری بات پوری ہونے دیں. میری بات پچھلی مرتبہ بھی صرف اتنی تھی کہ خیبر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ میرا سوال ہی نہیں تھا. اس کی کتنے طرق ہیں، میرا سوال ہی نہیں ہے. اس کے طرق ثابت ہیں، یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال صرف اتنا تھا کہ میمون الکندی کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ اس کی توثیق ثابت ہے. میرا صرف اتنا سوال تھا کہ میمون الکندی کی توثیق ثابت کر دیں. ذرا مفسر کا دعویٰ بعد میں کر رہا، لیکن آپ نے اس کی توثیق نہیں ثابت کی. پھر آپ کہہ رہے ہیں تدد طرق اور فلاں جو ہے بھاگ گیا تھا، فلاں بھاگ گیا تھا. بس میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا امام بھاگ گیا تھا اور آپ کا امام ابھی تک واپس نہیں آیا اور نہ آئے گا. آپ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ جملے بولوں. میں نہیں کہنے والا تھا یہ بات. میں آپ کو قرآن مجید دکھاتا ہوں. امام مہدی کو آپ مانتے ہیں یا جن کی غیبت کے آپ قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی، نہ وہ آئے ہیں. آپ جن کے قائل ہیں آپ ان کے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں اور قتل کے خوف کی وجہ سے بھاگے اور ایسے بھاگے ہیں کہ یہ سورہ کافی میں دوسری بات. بس اب آپ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ابھی میری باری ہے، ابھی میری باری ہے، ابھی میری باری ہے، ابھی میری باری ہے بھائی. 6 مہینے 6 سال تک وہ آ جائیں گے، لیکن 600 سال تک بھی وہ واپس نہیں آئے. اوکے، ابھی سن لو، ابھی میری بات نہ کاٹو، میں نے تمہیں بات کرنے دی ہے. دیکھو عزیزو، یہ کہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید، قرآن مجید ہمارے درمیان آپ مشترک ہے. القرآن الكريم سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فعلتها وإذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. حضرت موسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عفوا حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء ہیں. فرعون سے وہ ڈرے اور انہوں نے فرار کیا. کیا فرمایا؟ نص قرآن مجید ہے. ففررت، فرعون سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے. فرعون نے کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو مارا ہے، تم کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا تھا، آپ کے آدمی کو. ففررت، پھر میں نے آپ سے فرار کیا ہے. لما خفتکم، جب مجھے خوف ہوا آپ لوگوں کا، فرعون کا خوف ہے فرعون مجھے قتل کرے گا، میں نے فرار کیا. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت دی ہے، نبوت دی ہے اور مجھے انبیاء علیہ السلام سے بنایا. یہ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں میرے عزیزوں، وہ ہے ابو بکر اور عمر کا فرار. کہاں سے؟ معرکہ سے. ابو بکر اور عمر کا فرار ہے معرکہ سے. یہ انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم وہ میں نے تقریر کی تھی پوری طول کے ساتھ، اور سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے بیعت الرضوان میں بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمر نے بھی بیعت کیا تھا، ابو بکر نے بھی بیعت کیا تھا. کس بات پر؟ کہ ہم جان دیں گے، جنگ سے فرار نہیں ہوں گے. اور پھر سب لوگوں کو پتا ہے کہ موبقات میں سے، موبقات کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب؟ موبقات کس کو بولتے ہیں؟ ترجمہ کریں ذرا. موبقات کس کو بولتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں گا. شرک کے بعد موبقات میں سے کون سا ہے گناہ؟ ہاں، بخاری و مسلم میں، چاہے تو میں دکھا دوں. شرک کے بعد موبقات میں سے الفرار من الزحف ہے. فرار من الزحف کیا ہے؟ کہ جنگ، دشمن آمنے سامنے ہو، اس کی طرف پشت کر کے بھاگ جانا. یہ ایک کبیرہ ہے. اس کی کس بات کا سبب ہے؟ آپ کے امام کا خاموش. ہاں جی، ابھی میری باری ہے، خاموش ہو جائے. ثابت ہے یا نہیں ہے؟ میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ وہ نہیں ثابت ہوتا. الفرار من الزحف، جنگ سے بھاگ جانا. یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار.
جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی طرف پشت نہ کرنا. ومن یولہم یومئذ دبورہ الا متحرفا الى قتال او منحرف الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اللہ نے فرمایا کہ جب دشمن سے آگے سامنا ہو تو ان کی طرف پشت کر کے نہ بھاگ جانا. جو شخص پشت کر کے بھاگ جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رب العزت پروردگار قادر صاحب روز قیامت میں اس کو جہنم بھیج دوں گا. اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے بیعت کیا, بیعت کس بات پر کہ جان دیں گے فرار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اب حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ سے تو نہیں بھاگے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنت ہے, سیرت ہے, نص قرآن ہے کہ ففررت منکم. پلیز آپ سے بات کرو. فرعون سے اس امت کے فرعونہ سے, اس امت کے فرعونوں سے. ابھی سن لیں, ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. فرعون آپ کے فرعون وہی لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا, ان کے آبا کو شہید کیا, ان کے اولاد کو شہید کیا, اور ہر نسل میں اماموں کو شہید کیا, وہی اس امت کے فرعون ہیں. بھائی صاحب بات سنیں, ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے امام انہوں نے خوف دشمن کی وجہ سے وہ مخفی ہو گئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوف دشمن کی وجہ سے غار میں چھپ گئے تھے. غار میں چھپ گئے, چھپے تھے. واپس آئے, آپ کا امام آئے نہیں ہے, آپ کا امام آئے نہیں ہے واپس. وہ تو واپس آئیں گے انشاءاللہ, جب وقت ہوگا آئیں گے. حضرت ہے, حضرت ہے. اب بات سنیں, ابھی سن لیں. اگر سبب ایک ہے, وہ سبب ابھی بات کرنے دیں مجھے, ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں, اپنی بات کریں تاکہ پھر میری بات نہ کاٹیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو زیادہ پھیلائے نہیں تاکہ میں اگلی بات کریں. آپ کھول چکے ہیں نا, آپ کھول چکے ہیں تو سن لو, تو سن لو. آپ نے جواب دے دیا, آپ نے نہیں, میں نے جواب نہیں دیا, میں نے جواب میرے ہاتھ میں, میں نے جواب نہیں دیا. عزیزو یہ کس بات سے کر رہا ہوں, یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. نہیں, یہ شیعوں کی کتاب ہے, گزری بات ہے, ان کے اوپر بحث ہوگی نا. آپ نے جو روایت شیعوں کی پڑھی ہے تو جواب سن لو کہ فرار کس نے کیا تھا. وہ آپ نے تو مانتے ہیں اس کو, آپ سن لو, آپ تو اس روایت کو مانتے ہیں نا. فرار المستدرک علی الصحیحین, چاپ دار الفکر الجزء الثالث, چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2009 دار الفکر بیروت لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ ہے حدیث نمبر 4395. ہاں 4395. وافقہ الذہبی فی التلخیص, قال صحیح. ذہبی نے جیسا کٹر محدث جو شیعوں کے خلاف اتنا متعصب, اس نے بھی کہا صحیح ہے, حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. حدثنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی بمر, حدثنا سعيد بن مسعود, حدثنا عبيد الله بن موسى, حدثنا نعيم بن حكيم عن ابي موسى الحنفي عن علي عليه السلام. صار النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے خیبر گئے تھے. ترجمہ بھی کھولیں, حکیم کا ترجمہ بھی کھولیں, حکیم کی توثیق. اچھی بات ہے, اچھی بات. ابھی سب کا اگر چاہیے ہم کھول دیں. میں نے اسی لیے بولا تھا نا, ان کو نہیں کھولیں, ان کے اوپر جرا ہے, بھائی صاحب صحابی کے تو بات ہے, الگ بات ہے, الگ ٹائم رکھ لیں. مجھے بات کرنے دو نا, بات کیوں کاٹتے ہو, بات کیوں کرنے دیتے. اپنے جملے تو آپ نے کہہ دیا, میں نے آپ کو کاٹا کہ کافی کا حدیث نہ پڑھو. منیر عباس چشتی, میں نے آپ کو روکا کہ کافی کا حدیث نہ پڑھو, کہ مجھے روک رہے ہو. بس خاموش ہو جاؤ, پھر مجھے پڑھنے دو, مجھے میری بات نہ کاٹو, میری بات نہ کاٹو. آپ نے بات کی ہے تو میں نے کاٹا نہیں, میں نے بات نہیں کیا, میں نے بات نہیں کیا, میں بات کرتا ہوں. ابھی کی ہے آپ نے کی ہے, مجھے حدیث نہیں پڑھنے دے رہے بھائی. یہ کس نے کی تھی خیبر کی بات, حدیث مجھے پڑھنے دو بھائی. کس نے کی تھی حدیث مجھے پڑھنے دو. کس نے کی, آپ کیوں کہتے ہیں میں نے بات نہیں کی تھی. حدیث مجھے پڑھنے ختم کرنے دو بھائی. آپ بات کر کے کیوں مکر جاتے ہیں, بات کر کے کیوں مکر جاتے ہیں بھائی, مجھے پڑھنے دو. آپ نے میمون الکندی کا ذکر کیا, میں نے کہا یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت ہے, اس حدیث میں میمون الکندی کا ذکر ہی نہیں ہے, تو خاموش ہو کر. کہاں ہے میمون الکندی صاحب؟ میں نے کہا تھا کہ میمون الکندی کا ذکر ہی نہیں ہے. متعلق میرا سوال ہے, تدتر کے متعلق نہیں ہے. ہمیں راوی سے, ہمیں حاصل متن حدیث سے کام ہے. راوی سے کیا کام ہے؟ اگر حدیث صحیح ہے, متعدد طرق ہے, اگر راوی متعدد طرق سے ثابت ہے, راوی کی بذات راوی بحد نفسہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. راوی صرف اس لیے راوی کو دیکھتے ہیں کہ حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے. بھائی صاحب مجھے حدیث پڑھنے دو پلیز, خاموش ہو جاؤ. اگر نہیں پڑھنے دیتے تو نکل جاؤ یہاں سے, جاؤ. اور بھی لوگ بہت منتظر ہیں. نہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹ باندھا, اس کا جواب کون دے گا؟ اوکے, مجھے پڑھنے دو. آپ نے جھوٹ بولا ہے, مجھے پڑھنے دو. جواب دیں اپنے کا, مجھے پڑھنے دو. محنت کرتے ہیں, جواب کوئی اور دے گا. مجھے پڑھنے دو. آپ حضرت عائشہ والی مجھے پڑھنے دو حدیث, مجھے یہ حدیث ختم کرنے دو. پہلے میں بات نہیں کروں گا, مجھے پڑھنے دو. میں وہ حدیث ثابت کروں گا. کے اوپر جھوٹ بولا ہے, میں حدیث اگر ثابت نہیں کیا, وہ چوہے والی حدیث تو تم کہہ دینا. ابھی تو نوبت نہیں آئی نا, مجھے پڑھنے دو, یہ حدیث ختم کرنے دو. خاموش ہو پلیز. حدیث نہیں پڑھنے دے رہا. کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ ہم پتہ ہے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا. ابھی اس کے متن میں, کیونکہ اس حدیث سے وہی متن اس کی سند ضعیف ہے, اس کے متن میں بھائی چپ کرو نا, چپ کرو پلیز بھائی, یہ بات نہیں کرنے دے رہا. آپ مجھے بتاؤ, اس شخص کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. آپ جب ہم پڑھنے ہی نہیں دے رہے, نکل جائیں خود اپنا. پڑھے. اس حدیث سے عزیزو, اس حدیث کی بھی سند ثابت ہو جاتی ہے
جو بخاری ابھی ہم نے جس پہ بات ہو رہی ہے، کون سی حدیث؟ لیث بن ابی سلیم، وہ شرک والی حدیث بھی ثابت ہو جاتا ہے اسی سے. کیوں؟ ابھی پتہ چلے گا. قال صار النبی، اس حدیث کے سب رجال ثقات ہیں. کیوں سب ثقات ہیں؟ کیونکہ حدیث صحیح ہے اور ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صار الى خیبر، خیبر کی طرف گئے. فلما اتاها بعث عمر، خیبر میں کیونکہ شاہ ولایت مع امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں تکلیف تھی، عمر کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ، لشکر لے کے چلے جانا. وبعث معه الناس الى مدینہ وقصر، ان کو لشکر لے کے گئے عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمان دیا اور لشکر دیا. فاتاهم فقاتلوهم، وہاں پہ جنگ ہوا، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، وہاں پہ کوئی عمر کی جانب یہودیوں نے قتال کیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے سامنے سے کوئی ان کے بہت ٹائم ہی نہیں لگا، فوراً عمر کو شکست ہو گئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں واپس آ گئے. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، صحابہ جب واپس آئے تو صحابہ سب نے شہادت دیا کہ عمر صاحب جو ہیں کیا ہیں؟ ہاں جبان ہے. جبان کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب؟ تم ترجمہ کرو تاکہ نہ کہنا کہ شیعہ نے بدتمیزی کیا. جبان کس کو بولتے ہیں؟ آپ کر لیں جو کچھ کہنا ہے، پھر حدیث کا ترجمہ کر لو نا تم. جبان بولتے ہیں بزدل کو. صحابہ سب نے شہادت دی ہے کہ عمر بزدل ہے، اور عمر الٹا ان کو گالی دے رہا ہے کہ یہ بزدل. آپ یہ لفظ سنیں نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ترجمہ کرو، تم نے ترجمہ نہیں کیا. جبان بزدل کو نہیں بولتے، میں بتاؤں جو بزدل کو نہیں بولتے. میں بتاؤں گا آپ کو، یہ ثابت ہی نہیں ہے. اچھا، یہ حدیث ہے، عزیزو سن لو، اب یہ ثابت ہی نہیں ہے. سن لو کیا معنی بنتا ہے اس کا. حدیث صحیح. اب بات سنو عزیزو، یہاں پر نو، یہ حدیث کئی طرق سے ثابت ہے، ایک طریق نہیں ہے اس کے، کئی ایک طرق. اچھا جی، نقطہ یہاں پر ہے، نقطہ یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خطا. وہ جو فسق ہے عزیز، آپ کسی اگر آپ کا بڑا دشمن ہے نا، ظالم دشمن ہے، آپ ان سے چھپ جائیں، یہ کوئی حرام نہیں ہے. وہ جو حرام ہے، یہ حرام ہے کہ معرکے میں جہاد، جو واجب جہاد ہوتا ہے، اس میں آپ کفار کی طرف پشت کریں اور وہاں سے بھاگ جائیں، وہ گناہ کبیرہ ہے. شرک کے بعد گناہ کبیرہ وہی الفرار من الزحف ہے. بخاری میں اس کے کئی روایات ہیں مولوی صاحب. اب جب ثابت ہو گیا کہ یہ ابو بکر صاحب اور یہ دونوں حضرت وہاں سے فرار ہوئے، تو پھر اس سے یہ خود بہترین تابع ہے، بہترین بلکہ بہترین شاہد ہے. کس حدیث کے لیے؟ وہ حدیث شرک والی حدیث کے لیے. کیونکہ اگر اللہ پہ جس کا ایمان ہوتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ کرے، اپنی جان فدا نہ کرے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً بھاگ کے آ جائے. ٹھیک ہے نا. اگر جنت پہ ایمان ہے، اپنے وہاں پہ بیعت کیا ہے کہ میں جان دوں گا، فرار نہیں کروں گا، اور پھر بھاگ کے آ جاتا ہے، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ان وعدوں پہ یقین نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری نے بھی روایت کیا، ابو یعلا الموصلی نے بھی روایت کیا، اس کی تابع اس کو تقویت کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل میں شرک ہے. الحمدللہ، یہ اس کی بھی تقویت ثابت ہوگی. اب چوہے والی حدیث چاہیے، اس کی سند آپ کو ثابت کرو. اس کا جواب دوں گا، پھر میں چوہے والی بات کروں گا. جی بات کرو. دیکھیں، میں آپ سے پھر ایک بات تو کہہ رہا ہوں، اس طرح بات لمبی ہو جائے گی، اس کا جواب دیں گے وہ والی باتیں رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو پر چھوڑ دو. میں نے خود شروع کیا نا، تم نے خود شروع کیا، میں نے تو نہیں کہا. تم نے میمون الکندی کو چھوڑا، خیبر والی حدیث کو چھوڑا. اب چپ کر جائے نا، اب چپ کر جائیں نا. میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ آپ نے شیخین کے متعلق بے احترامی والے لفظ نہیں بولنے. آپ نے بولے ہیں تو میں نے امام مہدی والی روایت پڑھی ہے. میں نے شروع میں آپ کو بولا تھا کہ نہیں کرو. اس میں ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ففررت منکم لما خفتکم، ففررت منکم لما خفتکم، میں فرار ہو گیا جب میں آپ لوگوں سے ڈرا. اگر وہ پیغمبر ہے، اولو العزم من الرسل ہے، خوف کے مارے فرار ہو جاتا ہے، تو اگر نبی کے لیے جائز ہے تو وسیع کے لیے بھی جائز ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار ہوتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے دشمن سے چھپ جانا. خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دے. آپ کر چکے ہیں نا، پھر کیوں بات کو دوہرا رہے ہیں دوبارہ. اس میں انہوں نے ایک بات بولی ہے کہ خیبر کے متعلق پہلے کچھ آیات پڑھی اور پھر ان آیات کو جو ہے خیبر کے حوالے سے فٹ کیا. میں نے ان کو پیچھے بھی کہا ہے کہ خیبر کے متعلق جو آپ نے روایات پیش کی تھیں، میرا یہ سوال ہی نہیں کہ اس کے ترک کتنے ہیں، ترک ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ ابھی بھی جو آپ نے ترک رویا وہ سب نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے ترک ہیں. نہ آپ سے جو ہے ابھی محمد کی توثیق و تعین ثابت ہوئی ہے، نہ ابھی بکر کی ہوئی ہے. اس سے وہ لیث بن سلیم جو ہے وہ روایت جو ہے لے رہا ہے، اور پھر اب بھی آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ شرک والی روایت جس کو مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا، بخاری نے نقل کیا، وہ صحیح ثابت ہوگی. یہ صحیح ہے، اس کو صحیح کہتے ہیں. بالکل. جو کر دو مزید، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، مزید تصدیق کر دو، مزید خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. جی سر. وہ صحیح ہو گئی ہے. اور جن کی توثیق تھی نہیں وہاں پہ ابن حبان، اور انہوں نے کہا کہ ابن حبان نے ان کو انکار کیا تھا، وہ ابھی تک انہوں نے ہاتھ نہیں لگا. پھر یہ خیبر والی روایت المستدرک سے انہوں نے پڑھی کہ محنت وقت رکھیں گے، بتائیں گے کہ اس کی کتنے طرق ہیں، اس کے اوپر کیا کیا جرا، اس کا مکمل جواب. اگلے ہفتے آپ آ جانا، ابو بکر اور عمر شیخین کے متعلق خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. کیا چیز عرض یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے آ جائیں. ابو بکر اور عمر نے کہ انہوں نے خیبر میں کیا کارنامے ہیں، انہوں نے بیعت رضوان توڑا یا نہیں توڑا ہے،
اس میں گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ. آپ اگر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو بسم اللہ, ہم ثابت کریں گے کہ یہ متعدد جنگوں میں یہ لوگ بھاگ گئے تھے. ہم ثابت کریں گے کہ ایک جنگ میں نہیں, صرف خیبر میں نہیں, حنین میں بھی بھاگ گئے تھے, حنین میں بھی فرار ہوئے تھے, اور احد میں بھی فرار ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے جو ساخت ہے بار بار توڑی. میں نے پہلے کہا خلافت پہ بھی رکھیں گے اور ان چیزوں پہ رکھیں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بھائی, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آواز نہیں آ رہی. مجھے سب کی صنعت میں نے دیکھا. اب حافظ سے تک اس فلاں جو ہے اس میں کون سا تھا, کس قسم کا ہے, نہ ہی میں نے اپنے پاس اس رکھی ہوئی ہے نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے شیخ ہو جائے اس بات وہ اب آ جائے. میں آپ سے شیخین کے متعلق ایک سوال کروں. صاحب بدعت مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, صاحب بدعت مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ. اور میں پوچھتا ہوں, آپ کو سوال کرنے کا حق ہے, مجھے نہیں ہے. آپ اگر ان کی دامن بچانا چاہتے ہیں سوال کا جواب دیں. صاحب بدعت مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے یا جنتی ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ. اور بھائی مجھے سوال کا جواب دے دو. یہ آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, یہ آپ کی بنائی ہوئی, آپ جیسے بدعتیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. آپ کتنے پتہ چل جائے گا. دیکھیے اور بھائی میں آپ کو متواترات سے ثابت کرتا ہوں, متواترات سے. آپ ابھی یہ فوراً ثابت کر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے یا جنتی ہوتا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں آواز نہیں آ رہی آپ کی مولوی صاحب. مولوی صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تفسیر قرطبی سے آپ نے اٹھایا تو میں نے اسی وقت آپ کو بولا تھا کہ یہ شافعیوں کی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ اس میں حدیث ہے. آپ نے کہا اس میں حدیث ہے, ریکارڈنگ میں جا کے سنے, انہوں نے بولا حدیث ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں جو آپ نے وہاں سے جو آپ نے متن پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چوہے کے بارے میں کہ وما ہی اب حرام, یہ حرام نہیں ہے. اس کو آپ حدیث ثابت کریں, اس کو بسند صحیح ثابت کریں. آپ ہائنہ کے متعلق مانتے ہیں جو اس کو اردو میں؟ اس کا جواب آپ نے دے دیا. اس کا جواب دے دیا آپ نے, اس کا جواب دے دیا بھائی صاحب. آپ نے چوہے کی بات کی ہے. میں بتاتا ہوں کہ چوہا اور کتے کا سالن جو آپ کے نزدیک کس طرح حلال ہے, جائز ہے, اور شیعہ کھاتے ہیں, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. آپ اس کا جواب دیں. یہ آپ کی بدتمیزی ہے. میں نے جو دکھایا وہ آپ کی کتاب میں ہے, آپ کی کتاب میں ہے. آپ مجھے حضرت عائشہ کی حدیث ثابت کر دیں. چلو ثابت کریں ثابت. پھر میرے گفتگو کے دوران بولے تفسیر قرطبی, مجھے میرے گفتگو کے دوران آپ نے بات نہیں کرنا. صحیح ہے, ٹھیک ہے بھائی. بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کتے کا سالن کھاتے ہیں. بھائی وہ دکھاؤ, اپنا سند دکھاؤ, کہاں کتے کا سالن شیعہ کھاتے ہیں. آپ پہلے حضرت عائشہ والی کی دکھائیں, میں بھی دکھائیں گے نا. تو میں بھی دکھاتا ہوں. نہیں دکھائیں گے, نہیں دکھائیں نا. آپ نے پہلے پیش کی ہے, دکھائیں. تم پہلے پیش کرو, قرطبی سے دکھائیں. پھر میں پیش کروں. نہیں تم نے پہلے پیش کیا ہے, تم نے تفسیر قرطبی سے حضرت عائشہ کے متعلق آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہ بسند صحیح بات سے ثابت ہے. میں نے نہیں, آپ اس وقت بولا تھا یہ حدیث ہے. میں نے آپ کو بولا تھا, میں نے اس وقت بھی آپ کو سند کا بولا تھا. جی قرطبی میں وہ اس کی میں نے اس وقت بھی آپ کو بولا. آپ کہہ رہے ہیں قرطبی میں نہیں ہے, اس کی سند نہیں ہے, سند نہیں ہے اس کی. اوکے, پھر نہ بولو کہ جھوٹ بولا میں نے. پھر نہ بولو میں نے جھوٹ ہے, اس لیے آپ کو میں نے سند اس وقت بھی بولا تھا. میں نے اس وقت بولا تھا آپ کو سند صحیح ثابت کریں کہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, اس جانور کا کیا نام ہے اردو میں؟ چوہے کا جواب دیں, پہلے اس کی بات کا جواب دیں, اس کا میں جواب دوں گا آپ کو. میں یہ لوگ جو خبائث کا جواب نہیں ہے نا, اب جواب نہیں ہے. آپ کیوں نہیں ہے بھائی؟ سنو تم خوش ہو رہے بولیں, تفسیر قرطبی سے دکھائیں حضرت. ساکت رہو بھائی, ساکت رہو, خاموش ہو تاکہ میں جواب دے دوں. پھر میرے بات کے درمیان نہیں کہنا, آپ بات نہیں کرنا پلیز. عنوان سے ہٹیں گے پھر میں بولوں گا. آپ تفسیر قرطبی سے دکھائیں کہ یہ حدیث ہے, بسند صحیح ثابت کریں, یا بولیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. پھر اگلی بات کریں. میں آپ کو دکھاؤں کہ شیعہ کے ہاں کتے کا اور چوہے کا جو ہے سالن میں آپ کو دکھاتا ہوں. دکھاؤ پہلے دکھاؤ, تجھے اللہ کا واسطہ دکھاؤ. آپ مانے کہ میں نے جھوٹ بولا؟ نہیں, آپ بولے کہ میں نے تفسیر قرطبی سے جو کہا تھا کہ حدیث ہے ایسا کوئی جھوٹ ہے. میرے عزیز, میرے بھائی مولوی صاحب, جب میں نے آپ کی کتاب سے دکھا چکا ہوں کہ تفسیر قرطبی میں نہیں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عائشہ نے کہا کہ چوہا کھایا کرو. نہیں کہا حضرت عائشہ نے نا, سند صحیح ثابت کریں نا. اب سند پیش کریں. آپ پیچھے کہہ چکے ہیں نا کہ فلاں کے لیث بن سلیم کا لیے آپ سند پیش کریں, اس کی جرح کے لیے سند پیش کریں. آپ حضرت عائشہ کے لیے پیش کریں. اوکے میرے عزیز سنو, یہ کتاب المجموع فی شرح المحذب تعلیف یحیی بن شرح. تفسیر قرطبی یا وہ نہیں ہوتی میری کتاب سے. دیکھیں نہیں مرضی جس کتاب سے کہوں بھائی, اس پر جھوٹ بولا ہے نا, یا مان لے میں نے جھوٹ بولا تھا, پھر اس سے دکھا لیں. میرے جھوٹ کے جملے کیا تھے آپ بتاؤ کہ میں نے کیا جھوٹ. پھنس گیا نا, وہ پھنس گیا تب یہ صاف ہو گئی یار. آپ نے بولا کہ حضرت عائشہ کے متعلق آپ نے بولا تھا بھول جاتے ہیں نا. آپ نے بولا تھا, آپ نے تفسیر قرطبی اٹھائی, میں نے اسی وقت آپ کو بولا تھا کہ آپ بتا دیں. آپ نے کہا اس میں حدیث ہے حضرت عائشہ سے. میں نے
کہا اس کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کریں. آپ نے وہاں سے پڑھ دیا. میں نے آپ کو پھر بولا, میں نے آپ کو سنا میری بات, میں نے آپ کو اس وقت بھی بولا تھا, آپ ریکارڈنگ سن لیں. آپ نے کہا تھا کہ میں آگے پیش کرتا ہوں اس کا ریفرنس, لیکن آپ نے نہیں کیا. اس کی سند پیش, اس کی سند وہاں دکھائیں. جہاں بولا میں نے جھوٹ بولا کہ میں کتاب میں لکھا ہے. ابھی آپ خاموش ہو جاؤ گے میں بات کروں یا نہیں خاموش ہو جاؤ گے منیر عباس چشتی صاحب؟ خاموش ہو جاؤ گے. اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس نے کہا کہ چوہا کھایا کرو, تو میں نے وہ حدیث آپ کو دکھایا ہے, تو اس میں جھوٹ, میرے جھوٹ کیا ہے آپ سمجھائیں, اس میں میرا جھوٹ کیا ہے؟ اگر اس کی سند ضعیف ہے تو اس کو وہ آپ لوگوں میں نے ادعا کیا وہ سند صحیح ہے, یا اس کی سند, اگر اس کی سند نہیں ہے میں نے ادعا کیا اس کی سند ہے. آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ کو پتا ہے الاخبار بالجزم يدل على التصحیح. سب لوگ جانتے ہیں کہ محدثین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی محدث سند نہیں لاتا بلکہ وہ بالجزم خبر دیتا ہے, کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, وہ نہیں کہتا روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالجزم کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ يدل على التصحیح, یہ تصحیح کے اقسام میں سے یہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا, حالانکہ اس کو کتاب بھی دکھایا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ چوہا کھایا کرو. اگر اب تم خاموش رہو تو میں مزید دکھاؤں کہ آپ کے مذہب میں کیا خبائث کھائے جاتے ہیں. اسی کا جواب آپ نے دینا ہے, اس کے بعد اور میں اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو میں جواب دوں گا, اگر تم خاموش نہیں ہوتے تو میں جواب دوں گا. خاموش ہی بیٹھا ہوں نا, تو پھر خاموش ہو. میری بات نہ کاٹنا, میری بات نہ کاٹنا عزیزو. یہ کتاب موضوع سیٹیں گے پھر کاٹوں گا, موضوع سیٹیں گے پھر کاٹوں گا. پہلے قرطبی کھولیں دکھائیں سچا ہونا. پلیز خاموش ہو جاؤ, تم خاموش ہو جاؤ تاکہ میں آپ کو دکھاؤں. عزیز یہ کتاب ہے المجموع فی شرح المہذب. اب تم نہیں بات کرنے دیتے, تم خود بات کرو بھائی. دیکھیں آپ نے تفسیر قرطبی, دیکھو بھائی میں آپ لوگوں کے مذہب میں بات کرنے دیں نا, کرنے دیں. میں کتنی دفعہ یہ جملہ جو ہے دہرا چکا ہوں کہ آپ نے بولا تھا اس میں حدیث ہے, اور حدیث ہمارے یہاں بسند صحیح ہو تو تصریح ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. ابھی جب اس کے اختلاف کی بات ہو رہی تھی تو آپ کہتے تھے اس کی سند دکھاؤ, تو آپ حضرت ایسا کہ یہ کیوں نہیں سند دکھاتے؟ آیا کرو کیا کیا کہتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو, پہلے اس کا دو پھر اس کا دوں گا. اوکے تم خاموش ہو جاؤ گے تو دوں گا نا, تم خاموش ہوتے ہی نہیں ہیں. میں تو جو ہی کتاب پڑھتا ہوں المجموع فی شرح المہذب, تم ہو جاتے ہو. کھولو تفسیر قرطبی کھولو نا, پھر خاموش پڑی تھی وہ کھولو, پھر خاموش ہو جاؤ. آپ کھولیں گے. دیکھیں عزیزو, عربی زبان میں چوہوں کے صرف ایک نام نہیں ہوتا. اور پلیز تفسیر قرطبی کھولیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. او بھائی میرے مرضی میں کس کتاب سے ثابت کروں؟ یہ کوئی ضروری نہیں میں کہ کتاب سے ثابت کروں. نہیں اس کا اس جانچ اگر کتاب آپ لوگوں کی ہے, اسانید آپ کی ہے, تو وہ میری مرضی میں کس کتاب سے ثابت کروں؟ تم کیوں تو کہتے صرف تفسیر قرطبی دکھاؤ, یہ کوئی قاعدہ ہے؟ میں نے باقی محدثین مفسرین وہ سب جھوٹے ہیں, وہاں سے طرح دکھائے ہیں. بات نہیں کرنے دے رہا بھائی, تم بات کرو. آپ نے جھوٹ بولا کرتے ہیں. میں نے کیوں جھوٹ بولا؟ آپ نے کتاب میں موجود ہے گدا جو ہے. اوکے آپ سے 2 گھنٹے بات ہو گئی بھائی, 2 گھنٹے سے زیادہ, 2 گھنٹے آپ سے زیادہ بات ہو گئی بھائی صاحب. آپ مجھے نہیں بات کرنے دے رہے. کتے کا سالن, وسائل الشیعہ میں جو کتے کا سالن, وسائل الشیعہ میں جو کتے کا سالن اور چوہے کا پڑھو حدیث پڑھو, ہم جواب دیں گے بھائی. حدیث پڑھو ہم جواب دیں گے. بسم اللہ. کتے کا سالن کہاں؟ تفسیر قرطبی سے نہیں ثابت, حضرت عائشہ والا فرمان. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, دکھاؤ. بالکل, جو آپ نے جھوٹ بولا حضرت عائشہ کے متعلق تو آپ پہ لعنت تو برس رہی ہے. پھر سنو لوگوں, جو یہ لوگ ان کے مذہب میں جو خبائث کہے جاتے ہیں, آپ اسی یوٹیوب چینل پہ میری ایک تقریر ہے مذہب عمریہ کے متعلق کچھ مزے کی باتیں. میرے جملے سنو. وہاں پہ لکھا ہے کہ مذہب عمریہ میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں مزے کی کچھ باتیں, میں نے اس کا عنوان رکھا ہے مزے کی کچھ باتیں. اس میں بہت کچھ ہے کہ مثلا یہ لوگ کیسے کتا کھانا ان کے نزدیک, وہ بہت ساری چیزیں ہیں, چوہے کھانا وغیرہ وغیرہ, اور اس کے علاوہ چپکلی کھانا. روایت پڑھو. بسم اللہ. بسم اللہ. روایت پڑھو. شیعہ لوگ جو ہے کتا کھاتے ہیں. بسم اللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ لوگ کتا کھاتے ہو سکتا ہے نہ کھاتے ہوں, لیکن روایت میں یہ بات ہے. آپ نے کہا کہ کتے اور چوہے کا سالن کھاتے ہیں. آپ تو آپ خاموش ہو جانا, اب خاموش ہو جانا. آپ نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ بسم اللہ کرو, روایت پڑھو. کتے جیسا جانور ہے, یہ کتے جیسا جانور نہیں, یہ کتے کی بات ہو رہی ہے, قلب کی بات ہو رہی ہے, کتے کی بات ہو رہی ہے. کہ مسائل شیعہ کے اندر یہ بات سنیں نا, سنیں گے تو میں پڑھوں گا نا. جی جی. کہ کتا یا چوہا جو ہے وہ سالن کے اندر گر جائے تو اس کو نکال لے, اور وہ جو مس شدہ سالن ہے وہ کھا لے. پڑھوں سنیں. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام من فارتے تو مزہ آ گیا ہے. نہیں مزہ آ گیا ہے. پڑھو حدیث پڑھو, میں جواب دوں گا. ویسے کھوتا کڑھائی کھائی تھی. حدیث پڑھو, میں جواب دے دوں گا. پتہ جو آپ کے نزدیک حلال تھا وہ کھائی تھی کھوتا کڑھائی. حدیث پڑھو, میں جواب دوں گا. حدیث پڑھو, حدیث پڑھو. بسم اللہ. تو خاموش ہوں گے نا, ہنسیں گے, خوش ہو جائیں گے, تو پھر میں کیسے پڑھوں گا؟ مزہ پہلے ہی لینے لگ جائیں آپ. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفارة والقلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا قال لا
باسا بیکلے. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ چوہا اور کتا جو ہے وہ سالن میں گر جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال لیں اور سالن کھا جائے. سالن نہیں ہے، سگن کس کو بولتے ہیں؟ گھی کو بولتے ہیں بھائی، گھی کو. سالن نہیں ہے، کم گھی کو بولتے ہیں. اس کو کیا کریں؟ اس کو دیکھیں بھائی صاحب، حکم میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ میں حدیث لے کے آتا ہوں. جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا، اب آپ خاموش رہو، میں حدیث پڑھتا ہوں. اب دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. آپ جو حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے، وہ آپ نے جو کہا تھا کہ گدا اس اہل سنت کے نزدیک حلال ہے، بخاری میں لکھا ہے حرام ہے. حدیث بتاؤں. ابھی گدے کے متعلق بات کرتے ہیں، میں حدیث پڑھوں آپ کے متعلق. پھر بھائی صاحب آپ تو کوئی بخاری میں 5527 ہے، نبی علیہ السلام سے قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر اہلیہ. دیکھو عزیز، اگر ابھی چپ کرو، ابھی تمہارے پاس کتے والی بھی کوئی روایت ہے وہ بھی پڑھو. تم نے چوہے والی تو پڑھی، کتے والی. کتے کا اسی میں ذکر ہے نا، اسی میں ذکر ہے کتے کا. اچھا کیا روایت دوبارہ پڑھو، دوبارہ روایت پڑھو، روایت دوبارہ پڑھو تاکہ میں وہ حدیث کھول دوں. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفارۃ والکلب، یعنی کتا اور چوہا دونوں کے بارے میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے. یقع فی السمن والزیت ثم یخرج منه حیا قال لا باس بیکل. یہ عقلی ہی پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفارۃ والکلب یقع فی السمن والزیت. کتے کا ہے اس میں ذکر؟ جی ہے، جی ہے، بالکل ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ گر جائے تو اس کو جو ہے انڈیل دیں یا کھا جائیں. کیا کرنا چاہیے؟ کتا اور چوہا گر جائے تو کھانا چاہیے وہ کھانا، یا وہ گرا دینا چاہیے کھانے کی چیز یا پینے کی چیز ہے؟ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، حدیث میں نکال کے دکھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کتنے خیانت کر رہے ہیں اس حدیث میں. آپ نے جتنے امانت دار ہیں جو حضرت عائشہ کے متعلق آپ نے جھوٹ بولا ہے وہ بھی سب کو پتہ لگ گیا. یہ نہیں پتا آپ کو؟ آپ نے یہ بولا کہ اہل سنت کے ہاں بخاری میں گدا جو ہے حلال ہے. تم پڑھو، میں نے جو عبارت پڑھی ہے نا لکھا ہوا ہے القرطبی میں، جو میں نے عبارت پڑھی تم صحیح پڑھو. میں نے کیا عبارت غلط پڑھی ہے؟ تم پڑھنے تو دیتے نہیں. میں کتاب کھولتا ہوں کہتا نہیں سند ہی نہیں ہے، سند ہی نہیں ہے، سند ہی نہیں ہے، سند بات ہے. لا جان تم چپ کرو تاکہ میں سند ثابت کروں نا. تم چپ ہوتے نہیں، صرف قرطبی نکالو، قرطبی نکالو. تو آپ نے اس وقت کیوں قرطبی اٹھائی؟ میں نے آپ کو اس وقت جو بولا تھا تو آپ اٹھا دینا. عزیزو میں آپ کا حدیث دکھا دیتا ہوں. میں ابھی تم چپ کرو میں تاکہ یہ حدیث میں آپ کو دکھا دوں. میں وسائل الشیعہ بھی لے کے آتا ہوں. وسائل الشیعہ میں کون سی مجلد ہے؟ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر. میں وسائل الشیعہ بھی لے کے آتا ہوں اور کافی تو میرے پاس ہے. وسائل الشیعہ دوسرے کمرے میں، آپ انتظار کریں، میں وسائل الشیعہ لے کے آتا ہوں. ایک منٹ. وسائل الشیعہ لے کر دیکھو محترم ناظرین، مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی نجس چیز مثلا کتا ہے، اگر وہ کسی تیل کو یا کسی ایسی چیز کو چھوتا ہے جو وہ مائع ہے تو اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے. اس کو آپ کو مثلا لیکن کھا نہیں سکتے، لیکن اس کو دوسرے کاموں میں استفادہ کر سکتے ہیں. تیل کو آپ چراغ میں ڈال دیں. پرانے زمانے میں چراغ جو جلتے تھے وہ تیل سے چلتا تھا، تو آپ اس کو تیل میں اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چوہا زندہ ہے، تیل کے اندر چلا جاتا ہے اور تیل سے نکل جاتا ہے، چوہا مرا نہیں تو وہ اس سے نجس نہیں ہوتا، وہ اس سے نجس نہیں ہوتا، تو اس تیل کو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر چوہا تیل کے اندر جاتا ہے، تیل کا مثلا آپ کے پاس وہ مائع تیل، ایک تو یہ ہے استفادہ کرنے کا. پلیز میں حدیث دکھاؤں گا نا. میں پہلے حکم بتاتا ہوں پھر میں حدیث پڑھوں گا. حدیث پڑھوں گا. تو اگر وہ مائع کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے تو آپ اس تیل کو استفادہ کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ اس میں مر جاتا ہے تو اس تیل کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس تیل کو آپ کو اس کو نہیں کھا سکتے اگر اندر اس کے اندر مر گیا، کیونکہ اس کا ہاں چوہا. کتا بھی یہی ہے. اچھا. کتا ٹچ بھی کرے نا تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. کتا جو ہے وہ ٹچ بھی کرے اس تیل کو آپ نہیں کھا سکتے. دوسری چیزوں میں استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جامد ہے تیل، اگر سالڈ ہے تیل، مثلا کوئی گھی کا تیل ہے، گھی جو حصہ وہ جامد ہے اس کو آپ کو پہننا، اس کا جہاں پہ کتے کا ہاتھ لگا ہے، مثلا آپ کے پاس فرض کریں وہ گھی کا ایک برتن ہے، گھی سخت ہے، تو اس میں کتے نے اوپر والے حصے پہ ہاتھ لگایا تو اوپر والا حصہ آپ کو پھینکنا ہوگا، یا مثلا اس کو جلانے کے کام لے کے لیں، دوسرے کاموں میں لے کے کھا نہیں سکتے. یہ کہہ رہے تھے شروع میں، دیکھیں جھوٹے شخص کا، اس کو شرم بھی نہیں، یہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ شیعہ جو ہے کتا کھاتے ہیں. کھانے کا لکھا ہوا ہے. او بھائی سن لو، کھانے کا لکھا ہوا ہے، دیکھیں کھانے کا لکھا ہوا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حدیث پڑھنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تیل کا بولا ہے. کیوں کہا آپ نے کہ میں نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا میرے بارے میں کیوں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کھانے کا لکھا ہوا ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو نا. او بھائی سن لو، میں حدیث دکھاؤں گا بھی، میں حدیث دکھاؤں گا بھی. تم چپ کرو نا، تم چپ کرو تاکہ میں پڑھوں. تم جھوٹ نہ بولو. تم چپ کرو تاکہ میں پڑھوں. تم چپ، تو اپنی حدیث تو پڑھنے نہیں دیتے. تو میں بولتا ہوں جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ نہ بولو. اوکے آپ مولوی صاحب، آپ کی طبیعت بہت گرم ہے، آپ نہ مجھے بات کرنے دیتے ہیں، نہ اپنی کتاب پڑھنے دیتے ہیں، نہ مجھے اپنا کتاب پڑھنے دیتے ہیں. آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بات بھی ہو چکی ہے. ابھی آپ سے خدا حافظی ہے، خدا حافظی آپ سے. آپ چلے جائیں. اگر اب ہمارے نہیں دوسروں کا بھی حق ہے نا. روایت پڑھیں. آپ جھوٹ بولنے کے بعد میں آپ روایت پڑھیں. روایت پڑھیں، آپ میرے سامنے پڑھیں. روایت ابھی لوگ دیکھیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد پڑھوں گا. آپ کے ساتھ گفتگو ناممکن ہے. آپ کے خدا حافظ، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے.
ابھی 2-3 گھنٹے ان سے بات ہو چکی ہے بھائی، کافی ہے. اب میں روایت پڑھوں گا. چوہے، یہ چوہے کی اور کتے والی جو ہے میرے سامنے پڑھے، اس میں کھانے کی بات ہے یا گرانے کی بات ہے؟ میں دکھا دوں گا، میں سب روایت دکھاؤں گا. ایک روایت نہیں، کئی روایت ہے. آپ مجھے نہیں پڑھنے. اچھا کتنے سچے ہیں. اوکے خاموش میں آ جاتا ہوں. خاموش، میں آپ ادھر رہیں، خاموش ہو جائیں. جس حدیث کی وہ بات کر رہے ہیں میرے محترم ناظرین، وہ کتاب وسائل الشیعہ میں ہے. کتاب وسائل الشیعہ میں، وسائل الشیعہ میں کس صفحے پر ہے؟ جلد نمبر 24 میں، جلد نمبر 1 لایا ہوں. مجھے معذرت ہے، میں جلد نمبر 24 لے کے آتا ہوں. یہ مجھ سے غلطی ہو، بلکہ آپ بلکہ پی ڈی ایف کھولتے ہیں. کوئی بات، پی ڈی ایف کھولتے ہیں. مولوی صاحب ابھی ہولڈ میں، ان کو لے کے آتے ہیں. جب میں نے حدیث پڑھ لی تو پھر ان کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے ہی نہیں دے. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر رحمہ اللہ، جلد نمبر 24. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 198 میں. 198 میں صفحہ نمبر 197 میں، باب الفأرة اذا وقعت في ماء او جامعة وخرجت حية لم يحرم اكله. اگر چوہا کسی مائع میں گر جائے، مثلا تیل میں یا گھی میں گر جائے، اور وہ زندہ ہے اور زندہ ہی نکل جائے، تو اس سے وہ تیل نجس نہیں ہوتا. اس تیل کو آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں اس تیل کو، ٹھیک ہے نا. اب گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں چوہے ہوتے ہیں، مثلا چوہا آ کے وہ تیل کے برتن میں چلا گیا. اب اس کو پھینکنا ضروری نہیں ہے. اب چوہا بشرط کہ نکل جائے، اگر چوہا مر گیا تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اچھا، پہلی جو حدیث ہے اس میں یہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام بلی عن الفأرة والكلب. یہی جو حدیث انہوں نے پڑھا ہے، میں نے پوچھا کہ چوہا یا کتا يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا. میں نے پوچھا کہ کتا یا چوہا تیل میں گر جاتا ہے، تیل میں گر جاتا ہے اور پھر وہ زندہ نکل جاتا ہے. قال لا بأس بأكله. اور فرمایا کہ یہ اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. یہ حدیث جو ہے ایک شاذ حدیث لے کے آئے ہیں. یہ شاذ حدیث ہے، اور جس شخص نے اس کو نقل کیا ہے رواہ الشیخ باسناد عن الحسین بن سعید عن علی بن النعمان الا انه اسقط لفظ الكلب. شیخ نے جو یہ حدیث نقل کیا ہے اس میں لفظ کلب نہیں ہے. بعض نسخوں میں لفظ کلب ہے، اکثر نسخوں میں لفظ کلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیخ نے جو نقل کیا ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لفظ کلب نہیں. بعض نسخوں میں لفظ کلب ہے. جو کلب اگر گر جائے تیل میں اور وہ نکل جائے تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. اکثر روایات میں یہی ہے. اس روایت میں صرف یہ ایک ہی نسخے میں کلب کا ذکر ہے، کیونکہ کلب چاہے زندہ ہو، کتا زندہ ہو یا مردہ ہو، تیل میں اگر تیل کو ٹچ کرتا ہے تو اگر وہ تیل مائع ہے تو پھر آپ اس کو کھا نہیں سکتے، دوسرے کالموں میں استعمال کر سکتے. لیکن چوہا جو ہے اگر وہ مر جائے، اس کا مردہ تیل میں گر جائے جو مائع ہے، تو اس کو آپ استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے. یا وہ گر کے مر جاتا ہے پھر بھی آپ استفادہ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے. لیکن دوسرے کام سے چراغ جلانا اس میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر چوہا زندہ نکل جاتا ہے، زندہ آتا ہے تیل کے اندر جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے، تو پھر اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں. اچھا، حکم الکلب محمول علی التقیہ او علی السبع کما مر فی الصید. تو یہ جو کلب کا یہاں پہ ذکر ہے، یا تو یہ تقیہ ہے یا بعض نسخوں میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مثلا ایسے جو جس کو لوگ کتا کہتے ہیں لیکن وہ شکاری کتا ہے ہوتا ہے، شاید اس کا بات ہو رہی ہو. اچھا، انہوں نے کہا، مصنف نے کہا سألته عن الفأرة والكلب اذا اكل من الخبز والشبه يحل اكله. میں نے پوچھا کہ چوہا اور کتا اگر روٹی یا مثل روٹی، مثلا سالن ہے، روٹی ہے، کباب ہے، وہ اس سے چوہا کھا لیتا ہے یا کتا اس میں سے کھا لیتا ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یطرح منهما اكل ويحل الباقي. فرمایا کہ جس مقام پہ ان کا منہ لگا ہے، کتے کا منہ لگا ہے یا چوہے کا منہ لگا ہے، وہ پھینک دو، باقی کھا لو. مثلا ایک روٹی ہے، ایک حصے آگے والے حصے سے چوہے نے کھا لیا. کھانا واجب نہیں ہے، لیکن ایک شخص فقیر ہے، غریب ہے، تو اس کے لیے وہ حصہ جس میں کتے نے یا چوہے نے کھایا ہے اس کو پھینک دو، باقی اس میں سے کھا سکتے. وسألت عن الفأرة وكلب شرب من زيت او سمن قال ان كان جرة او نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج ونحوه وان كان له اکثر من ذلك فلا باس باكله. میں نے پوچھا کہ اگر ایک بہت بڑا ایک برتن ہے، اس میں تیل ہے یا گھی ہے، کتا آ کے اس میں سے کھا جاتا ہے یا چوہا اس میں سے آ کے کھا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ایک مٹکا ہے، یعنی کم مقدار ہے، مٹکے والی مقدار ہے، تو اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے. وہ چوہے نے اس سے کھایا ہے یا کتے نے کھایا، اس سے نہیں کھا سکتے اس کو، لیکن دوسرے کاموں میں استفادہ کریں. دوسرے کام کیسے ہیں؟ مثلا اس کو جلانے کا کام لے لیں، اس کو چراغوں وغیرہ میں کام لے لیں. وَإِن كَانَ أَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. لیکن اگر بہت ہی بڑا برتن ہے، مثلا ایک بہت بڑا وہ تیل کا مثلا خزانہ ہے یا گھی کا بہت بڑا خزانہ ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں اس میں. إِلَّا أَن كَانَ صَاحِبُهُ مُؤْسِرًا يَحْتَمِلُ بِحَرِيقِهِ. مگر یہ کہ اس کا صاحب، مگر اس کا مالک اگر بہت امیر آدمی ہے، وہ اس کو پسند نہیں تو اس کو پھینکنا چاہیے، وہ پھینک سکتا ہے. کیا یہ بات آپ کو؟ تو آپ کہہ رہے تھے کہ چوہے کا سالن اور کتے کا سالن کھاتے ہیں. یہ سالن کی بات نہیں ہو رہی، آپ سمن کا مقصد اور زیت کا مقصد نہیں سمجھتے. گھی اور تیل کی بات ہو رہی ہے. گھی اور تیل کو اگر ٹچ کرے تو اس کا حکم کی بات ہو رہی ہے.
اب بات کریں بسم اللہ بسم اللہ. اب آپ جھوٹے ہیں یا نہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے کتے کا سالن کھاتے ہیں. آپ نے یہی کہا نہیں کہا؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سالن کہاں ہے؟ سالن کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تیل کا برتن ہے اور گھی کا برتن ہے. اس کو کھانے کا لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اگر اس تیل کو ٹچ کرے اس کی بات ہو رہی ہے. کھانے وہ بھی شاذ روایت ہے، وہ بھی شاذ روایت ہے. آپ تو سالن کا کہہ رہے تھے نا، شیعہ جو ہے سالن کھاتے ہیں کتے کا. اس کو کلینی نے بھی نقل کیا، مجھے پتا ہے کلینی نے بھی نقل کیا ہے، کلینی نے بھی نقل کیا. تو آپ کہتے ہیں کلینی کی باتیں صحیح ہیں، آپ کہتے ہیں کلینی کی باتیں ہم مانتے ہیں صحیح ہے. تو کیا ہوا پھر آپ نے کیوں اس میں سالن کی بات کہاں ہے؟ نہیں آپ نے کیوں کہا کہ یہ ضعیف ہے؟ پھر میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ بتائیں نا. میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ میں نے نہیں کہا ضعیف ہے، میں نے نہیں کہا. یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے. اس میں مشکل کیا؟ آپ مجھے روایت صحیح ہے، بالکل صحیح. نہیں یہ روایت صحیح ہے. کون سی روایت؟ یہی جس میں کتے کا ذکر ہے اور چوہے کا ذکر ہے. اس میں کتے کھانے کی کہاں بات ہے؟ وہ تیل آپ کہہ رہے تھے کتے کا سالن ہے. بھائی آپ کو رب لفظ سمن نہیں معلوم. چپ کرو. لفظ سمن کہتے ہیں چربی کو. مجھے بولنے دیں نا، آپ مجھے بولنے دیں تاکہ بات ختم ہو جائے. بس آپ نے کہا لیا میں کہا لوں، بس بات ختم ہے. اس طرح تکرار ہوتی رہی پھر تو بات نہیں ختم ہوتی نا. بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے روایت پڑھ دی اور روایتیں بھی اس کے ساتھ پڑھ دی اس حوالے سے، اور باتوں کے متعلق سوال ہی نہیں ہے میرا. سوال اسی کے متعلق تھا اور اس میں کتے کا لفظ ہے اور آپ نے اس کو صحیح بھی بول لیا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا کہ کتے کا اضافہ ہے، اس میں قلب کا اضافہ ہے. بعض میں ہے، بعض آپ نے بولا کہ صحیح ہے، بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے. بھائی تو ابھی تو آپ نے صحیح مان لیا ہے نا. اب آپ مجھے ایک جملہ بولنے دیں پھر آپ کرتے رہے. مجھے ایک جملہ بول لینے دیں پھر آپ. بات یہ ہے کہ اس میں کتے اور چوہے کے گرنے کا ذکر ہے. وہ کھانے کی چیز ہے، وہ کھانا ہم اس کو کہتے ہیں. پاکستان میں اس کو کھانے کہتے ہیں، چاہے وہ گھی ہے. ٹھیک ہے، سن لیں میری بات سن لیں. ان کا گرا ہے. شیعہ سے پوچھیں آپ گھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ دیسی گھی تو کھاتے ہی ہوں گے. کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ چلو دوسرا گھی بھی ہے تو وہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اس میں کھانے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کھانے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اگر چوہا، حدیث یہ ہے اگر چوہا گھی میں گر جائے اور گھی سے زندہ نکل جائے. کتے کا بھی بولے نا، ساتھ کتے کا بھی بولے. اوکے پھر سنو، قرار تو آپ کو کتے سے آئے گا. بھائی مطلب آپ کو کتے سے آئے گا. آپ پچھلی دفعہ گدے اور کبے سے آیا، اس دفعہ کتے کا بھی آنا چاہیے نا چسکا تھوڑا سا. خاموش ہو تاکہ میں بات کروں. جیسا جانور. اب مجھے بات کر لینے دے. آپ نے کر لیا نا، آپ نے ہماری آواز بند کر کے آپ نے کر لیا نا بات. اوکے آپ کے پاس ٹائم ہے 2 منٹ بات کریں، پھر آپ سے خداحافظی ہے، پھر میری باری. ٹھیک ہے بات کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اپنے سننے والے دوسرے موضوع پہ نہیں کرنا، دوسری موضوع نہیں چڑھنا، اسی موضوع پہ اسی پہ کریں گے. آپ خاموش ہوں گے تو میں کروں گا نا. بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے اور یہ کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعد میں انہوں نے کہا یہ صحیح بھی ہے، اس میں کتے کا لفظ بھی ہے. صرف چوہے کی یہ بات کر رہے ہیں، چوہے کے گرنے کی بات نہیں ہے، کتے کے بھی گرنے کی بات ہے. اور کھانے کی جو بھی وہ چیز ہے، چاہے گھی ہے، چاہے سالن ہے، چاہے جو بھی ہے کھانے کی چیز، اس کو کھانا ہی بولتے ہیں. اس کے اندر کتا گر رہا ہے، کہتے ہیں اس کو زندہ نکال دیں اور وہ کھا لیں. یعنی کتے سے تو مست ہو گیا ہے، وہ کھا لیں. اب یہ طویلیں کر رہے ہیں، اس کو اوپر سے کاٹ لیں، اس کو ادھر سے گرا لیں. یہ ساری آپ کی طویلیں. روایت میں صرف یہ ہے کتے کو چوہے کو وہاں سے نکال لیں اور وہ کھانے کی چیز کھا لیں بسم اللہ پڑھ کے، سارا ہضم کر لو. یعنی گدا بھی کھاؤ، کوا بھی کھاؤ. اور کتے جیسا جانور نہیں، کتا. آپ کو مبارک ہو، اس کا سالن بھی اور چوہے کا سالن اس سے مسجد کا سالن کہیں یا اس کا بنا ہوا کہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے جھوٹ بولا کہ اس میں قلب نہیں ہے، اس میں غلام نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے. میں نے جواب دے دیا. وہ سننے والے فیصلہ کریں گے کہ اس میں کھانے کی بات ہے کہ نہیں، کھانے کا لفظ ہے کہ نہیں. آخر میں کیا لفظ ہے اس میں؟ ذرا آپ بتائیں. اس میں کیا آپ نے کہا استفادہ کر سکتے، اس میں لفظ پڑھ کے بتایا آخر میں کیا ہے؟ امام نے جو آخری لفظ بولے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ حدیث پڑھ کے ترجمہ کرو. اب میں نہیں سمجھ آپ کی سمجھ کیا ہے اس حدیث سے. پڑھ کے ترجمہ کرو. تم کیا سمجھتے ہو؟ نہیں مطلب آخر میں امام نے یہ کہا ہے کہ آپ بھائی تم پڑھ کے ترجمہ کرو، پورا حدیث پڑھ کے ترجمہ کرو. تم پڑھ کے ترجمہ کرو. پوری حدیث آپ نے پڑھ دی، آپ نے بھی پڑھ دی ہے، سب کے سامنے آ گئی ہے. اس میں کھانے کی ذکر ہے کہ اس میں وہ سمجھنے والے سمجھیں گے نا. آپ میری بھی بات سن لی، آپ کی سنی، وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کتا اور چوہے کے گرنے کی بات ہے اور کتا اور چوہے کو نکال لیں اور پیچھے جو بچہ کھا لے. بات تو ایک ہی ہے نا. وہ پکا ہوا شوربہ تھا، یہ تھوڑا کچا شوربہ ہے. ٹھیک ہے جی بھیا بس ختم ہے. آپ حدیث کو نہیں سمجھے نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتا اگر تیل میں گر جائے. بس ٹھیک ہے، میں نے بات کر لی ہے. آپ اس کے بعد آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں؟ چلے اللہ تھینک یو سر، تھینک یو خدا. دیکھیں یہ ان کی یا تو یہ سمجھتے ہیں ان کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا روایت. آپ کو پتہ تھا الفاظ کیسے پڑھے. یہ حدیث کو انہوں نے نہیں سمجھا. حدیث یہ ہے کہ چوہا گرتا ہے تیل میں یا چوہا گرتا ہے گھی میں، پھر وہ زندہ ہی نکل جاتا ہے یا کتا گر جاتا ہے. دوسرے بعض نسخوں میں کتے کا بھی ذکر ہے کہ کتا بھی گر جاتا ہے، وہ پھر زندہ نکل جاتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ یہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وہ گر جاتا ہے تو پھر اسی کتے کو ہم کھا سکتے ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی، تیل کی بات ہو رہی ہے، گھی کی بات ہو رہی ہے.
کہ وہ تیل یا گھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک شاذ روایت ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس موضوع پہ سوال کریں گے تو میں تو بہت سارے روایت آپ کی خدمت میں نکال دیتا. تو جہاں تک کتے کا تعلق ہے وہ بعض روایات میں ہے، بعض روایات میں ہے. اور اگر کتا اگر شاید منظور یہ ہو اگر وہ لفظ کلب ثابت ہے کہ اگر تیل کا بہت بڑا برتن ہے یا سمن یا چربی کا بہت بڑا برتن ہے، کتا اس میں ہاتھ رکھ کے نکل جائے، تو دوسری روایت کے ساتھ جمع کریں گے تو یہی ہوگا کہ اس میں سے جہاں پہ اس نے پیر رکھا ہے تو اس کو پھینک دیں، باقی کا استفادہ کریں. لیکن جو مائع ہوتا ہے تو پھر اس میں اشکال آ جاتا ہے. تو وہ اس کا یہی ہے کہ وہ بعض نسخوں میں کلب کا ذکر نہیں ہے، چوہے کا ذکر ہے کہ چوہا اگر تیل کے برتن میں گر گیا اور نکل آیا، اس کی بات ہو رہی. جہاں تک چوہے کا ذکر ہے آپ کی مذہب میں تو اس کی طرف آ جاتا ہے نا، آپ نے تو مجھے روایت پڑھنے نہیں دی آپ کی مذہب میں. تو یہ مولوی صاحب نے بہت ٹائم لے لیا. یہ اصل موضوع پہ جو اختلافی مسائل پہ ان پہ بات نہیں کرتے منیر عباس صاحب. ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی خلافت ہے، وہ ایک حدیث لے کے آتا ہے نا، مثلا یہ والی حدیث اس ڈکو نے فلان کتاب میں لکھی ہے، وہ حدیث اس کی صحت ثابت کر دو. آپ کو ہم نے بہت ٹائم دیا، اب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو اصلی مسائل پہ بات ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے جو آپ کی مرضی ہوگی جس روایت پہ اس بھی پہ بات ہوگی، نہیں. آپ آئیں گے ادھر تو